تن پر علی علی ہو زباں پر علی علی، مر جاؤں تو کفن پہ بھی لکھنا علی علی۔ یورپی تاریخ کی بہادر ترین قوم کے بارے میں چشم کشا حقائق، وائکنگز کی قبروں سے ملنے والے کفن کو دیکھ کر ماہرین آثار قدیمہ دم بخود۔ اسکینڈینیویا کی قبروں میں اللہ اور علی کے ناموں کی دریافت نے دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ گوروں کی برتری کے قائل سپر مارشسٹوں میں بھی کھلبلی۔ سویڈش یونیورسٹی کی ریسرچ پر مبنی حیرت انگیز اور ایمان افروز انکشافات سنتے ہیں علا حیدر کی خصوصی تحقیقاتی رپورٹ والا اسپیشل میں۔ قرآن مجید کی سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت 227 گواہ ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بیٹے علی شیر خدا نے دین مصطفی کے تحفظ و بقا کے لیے اپنی جان بیچ کر اللہ تعالیٰ کی رضا کو خرید لیا، اور بارگاہ عزدی سے جو اختیارات پائے ان کا ذکر کرتے ہوئے بہار الانوار کی ایک روایت میں ام المومنین حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علی ابن ابی طالب سے یہ کہتے سنا کہ اے علی، تمہارے محب 3 جگہوں پر خوشی پائیں گے۔ ایک، جب ان کی روح قبض ہو رہی ہوگی تو اے علی آپ وہاں ہوں گے۔ جب قبر میں سوال و جواب ہوگا تو اے علی آپ اپنے محبوں کو تلقین کریں گے، اور جب قیامت میں اعمال پوچھے جائیں گے تو آپ اپنے محبوں کی تصدیق کریں گے۔ بزرگ مراجع الزام بالتحقیق فرماتے ہیں کہ برزخ و موت کے وقت اور قبر میں سوال و جواب کے وقت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ علیہم السلام کے آنے اور مومن کی مدد کرنے پر آیات و روایات دلیل ہیں، اور یہ ان کا باذن اللہ تصرف تکوینی ہے۔ اہل سنت کتب میں کئی احادیث مذکور ہیں جن کے مطابق قیامت کے دن لوگوں کو روک کر ان سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہی وہ سبب ہے کہ محب اہل بیت اور علی والا ہونے کی سند قبر میں اپنے ساتھ رکھنے کے لیے ہر عاشق خانوادہ رسول کی خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ کربلا و نجف جائے تو اللہ نبی کے ساتھ طائمہ تھار کے ناموں والے کفن ضرور خرید کے لائے، اور جو خود زیارت پر نہیں جاتے وہ زائرین سے کفن لانے کی درخواست کرتے نظر آتے ہیں۔ اسی لیے تو شاعروں نے لکھا، ہمت نہیں کسی کی عزادار کے سوا، اپنا کفن جو موت سے پہلے خرید لے۔ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ صرف عام انسان ہی نہیں، حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ بھی اپنے قبر اور کفن میں اولاد رسول کی غلامی کی سند رکھنے کے خواہش مند نظر آتے ہیں۔ لیکن حال ہی میں جس دریافت نے تاریخ پر ریسرچ کرنے والوں کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا، وہ مغرب کی بہادر ترین قوم وائکنگز کے کفنوں پر لکھے ہوئے اللہ تعالیٰ اور مولائے کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے نام ہیں۔ یہ کامیابی آپسلا یونیورسٹی میں کپڑوں کی ماہر آثار قدیمہ اینیکا لارسن کو ملی جب وہ وائکنگز مردوں اور عورتوں کی قبروں والی ان کشتیوں میں پائے جانے والے تدفین کے کپڑوں کی دوبارہ جانچ کر رہی تھی، کیونکہ 9ویں اور 10ویں صدی قبل کی قبروں سے برآمد ہونے والے کپڑوں پر اللہ اور علی سمیت عربی زبان کے کئی الفاظ درج ہیں۔ بی بی سی، ڈیلی میل سمیت برطانوی و سویڈش میڈیا کی رپورٹس کے مطابق ان اشیاء کی برآمد سے ایسا لگتا ہے کہ نورڈک یعنی وائکنگ لوگوں کا بھی بعد از موت زندگی کا وہی نظریہ تھا جو مسلمانوں کا ہے، یعنی محمد و آل محمد کی شفاعت نجات کی ضمانت ہے۔ وائکنگز کی یہ قبریں سویڈن میں برکا اور گاملا اپسلا کے مقام پر 19ویں اور 20ویں صدی کے درمیان کھدائی کے دوران ملی تھی۔ اینیکا لارسن کے مطابق کپڑوں پر ایک چھوٹا سا ڈیزائن جو 1.5 سینٹی میٹر سے زیادہ نہیں تھا، وہ اسکینڈینیویا میں کسی چیز سے مماثلت نہیں رکھتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں اس کو سمجھ نہیں سکی، اور پھر مجھے یاد آیا کہ میں نے ایسے ہی ڈیزائن کہاں دیکھے ہیں، اسپین میں مورش ٹیکسٹائل پر۔ اس پیٹرن کو بڑا کر کے شیشے میں ایک عکس دیکھنے پر علم ہوا کہ یہ لفظ اللہ ہے۔ لارسن کو اس وقت یہ احساس ہوا کہ وہ وائکنگز کے پیٹرن پر غور نہیں کر رہی، بلکہ یہ قدیم عربی کوفی رسم الخط ہے، اور یہ وہ الفاظ تھے جو بار بار دہرائے گئے تھے، جن میں سے ایک لفظ انہیں ان کے ایرانی ساتھی نے بتایا کہ یہ علی ہے، جو مسلمانوں کے نبی کے بھائی اور سالار و علمدار کا نام ہے۔ لیکن علی کے ساتھ لکھے لفظ کو سمجھنا زیادہ مشکل تھا۔ اس پہیلی کو سلجھانے کے لیے انہوں نے الفاظ کو بڑا کر کے ہر زاویے سے مشاہدہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس لفظ کو آئینے میں دیکھنے پر
पर अचानक मुझे पता चला कि ये लफ्ज अल्लाह है। लार्सन को अब तक 100 में से 10 कपड़ों पर अल्लाह और अली के ये अल्फाज मिल चुके हैं और हमेशा ये अल्फाज एक साथ लिखे गए हैं। मशहूर जरीदे डेली मेल की रिपोर्ट में बताया गया है कि कपड़ों पर चूंकि अल्लाह के साथ अली भी लिखा है तो कुछ माहिरीन की राय है कि कपड़े पर लिखे अल्फाज वलीउल्लाह हो सकते हैं। इस रस्मुल खत के साथ पहले भी कई कपड़ों की दरियाफ्त हो चुकी थी, लेकिन कपड़ों में से इस तरह का मटेरियल पहली बार मिला है कि जिन पर अली भी लिखा है। इससे पहले 2015 में खातून के मकबरे से मिलने वाली चांदी की अंगूठी का मुताला करने पर पता चला कि इस पर भी वल्लाह के अल्फाज पत्थर के अंदर कंदा थे। स्वीडिश मुहक्किक एनका कहती हैं कि मैं जानती हूँ अली का तमाम मुस्लिम गिरोह बिलखुसूस शिया बहुत ज्यादा एहतराम करते हैं और ये हैरान कुन होगा कि उनका कोई ताल्लुक वाइकिंग्स के साथ हो। लार्सन को उम्मीद है कि वो मजीद दरियाफ्तें करने में कामयाब होंगी। उनका कहना था कि अब चूंकि मैं वाइकिंग के इन नमूनों को मुख्तलिफ नजर से देख रही हूँ, इसलिए मुझे यकीन है कि मुझे खुदाई के बाद वाइकिंग की इस तरह की मजीद कब्रें, अशिया या फिर फनपारे मिल सकते हैं जिन पर अरबी जुबान में लिखाई मौजूद हो। वाइकिंग के कफनों पर अल्लाह और अली के नामों की दरियाफ्त ने जहां दुनिया इस्लाम में मौजूद खारजी लोगों की बेचैनी में इजाफा किया है, वहीं यूरोप में मौजूद इस्लाम दुश्मनों बिलखसूस सुप्रीमैशिस्ट में भी खलबली मची हुई है, जो जंगजूई और लड़ाई मार कुटाई के जरिए अपने माशरों में अपनी हकमियत चाहते और कालों गंदमी लोगों को शिकस्त देना चाहते हैं। मुसलमान भी इस गिरोह का ज्यादा निशाना बनते हैं। सुप्रीमैशिस्ट खुद को वाइकिंग नस्ल का वारिसो जानशीन करार देते हैं। वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते कि जुर्रत और बहादुरी के सिंबल वाइकिंग्स को इस्लाम का हमदर्द कहा जाए, मगर वो तारीख को कैसे झुटलाएंगे। एंड्रयू मर्व बर्तानिया का मशहूर टीवी मेजबान है। उसने 2012 में अपने टीवी प्रोग्राम एंड्रयू मर्व्स हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड की मेजबानी की थी और नाजरीन को यह भी बताया था कि 10वीं सदी में एक ऐसा मौका आया था कि तमाम वाइकिंग मुसलमान होते होते रह गए। वाइकिंग्स ही नहीं, तारीख के हर दौर में बहादुरों ने अपना रिश्ता फातह खैबर शेर खुदा अली अल मुर्तजा अलैहिस्सलाम के साथ जोड़ा है। इस्लामी दुनिया की बहादुर तरीन पाकिस्तानी फौज का सबसे बड़ा निशान भी निशान हैदर है, लेकिन अफसोस कि एक डिक्टेटर जियाउल हक ने पाक फौज के नाराए हैदरी पर पाबंदी लगा दी। कायदे मिल्लत जाफरिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी के बकौल डिक्टेटर का ये इकदाम पाक फौज से दलेरी का जज्बा छीनने के मुतरादिफ था, लेकिन कोई जो मर्जी कर ले, शिया सुन्नी मुसलमानों के दिलों से शेर खुदा मुश्किल कुशा अली अल मुर्तजा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत कम नहीं कर सकता। इसीलिए दुश्मन के सामने हर महाज पर नाराए हैदरी गूंजता नजर आता है। ये भी बताते चलें कि वाइकिंग स्कैंडिनेविया के ऐसे महजूद ताजिर और बहादुर थे जिन्होंने 8वीं सदी के अवाखिर से 11वीं सदी के अवाइल तक यूरोप के वसी इलाके पर योरिश की और उन्हें अपनी नौ आबादी बनाया। कई सौ साल तक यूरोप वाइकिंग्स का गुलाम रहा। इसी दुश्मनी और नाकामी की वजह से यूरोपियन इन्हें जालिम, कज़ाक, लुटेरे और जंगजू के तौर पर पेश करते हैं, लेकिन उनकी बाकियात इसकी नफी करती है। वाइकिंग बाशिंदों ने अपनी मशहूर लंबी कश्तियों से मशरिक में कुस्तुनतुनिया और रूस में दरियाए वोल्गा और मगरब में आइसलैंड, ग्रीनलैंड और न्यू फाउंडलैंड तक तवील सफर किए। वाइकिंग के फैलाव के इस दौर को वाइकिंग अहद यानी वाइकिंग एज कहा जाता है, जो यूरोप भर की तारीख का अहम हिस्सा है। वाइकिंग का 4 सदियों तक समंदरों पर राज रहा। तारीख ये तस्लीम कर चुकी है कि यूरोपीय अक़वाम उनके सामने गीदड़ों की मानंद थी। इसी वजह से जदीद दौर के तरक्की याफ्ता ममालिक वाइकिंग्स को जालिम और जंगजू के तौर पर पेश करते हैं। वाइकिंग्स की सिर्फ कब्रों में ही नहीं, उनकी जिंदगियों पर भी इस्लाम के कई अक्स नजर आते हैं। उन्होंने ख्वातीन को आजादी दे रखी थी, जैसी आजादी इस्लाम ने ख्वातीन को दी थी, जबकि यूरोप में ख्वातीन को वोट का हक भी 20वीं सदी में जाकर मिला। वाइकिंग्स की बेटियां प्रॉपर्टी में विरासत पाती थी और शादी खत्म होने पर मेहर भी पाती थी। ये तमाम हुकूक मुसलमानों ने ही ख्वातीन को दिए, जबकि मगरब में ऐसा न था। बदकिस्मती से आज मुसलमानों और वाइकिंग्स के ख्वातीन के साथ सलूक को गुमराह कुन अंदाज में पेश किया जाता है, जो हकीकत से दूर है। जब यूरोप गलाजत में लिथड़ा था, वाइकिंग्स हद दर्जा तक के हाइजीनिक थे। ट्वीजर, रेजर, कंगियां, एयर क्लीनर वगैरह के आसार उसका सबूत हैं। वो हफ्ते में कम से कम एक बार गुस्ल को जरूरी समझते थे, जबकि यूरोपियन तो साल में शाज ही उसल करते थे। यूरोप में गलाजत गलियों में बहती थी, निकासी आब का कोई इंतजाम न था। यही वजह है कि वहाँ ताउन जैसी बीमारियों की बहुतायत थी। सवाल ये पैदा होता है कि जब यूरोप वालों के मिजाज और सफाई की आदत ऐसी
ایسی نہ تھیں تو وائکنگز نے یہ عادات کہاں سے لی؟ اگر معمولی غور کیا جائے تو یہ تمام مسلمانوں سے ہی لی گئی تھی، کیونکہ اسلام اور اہل بیت علیہ السلام نظافت اور طہارت کو اسلام کی روح قرار دیتے ہیں، اور وائکنگز کا طرز زندگی مسلمانوں سے ملتا نظر آتا ہے۔ وائکنگ صرف جنگجو نہ تھے، وہ بہترین زراعت کرنے والے تھے، بہترین جہاز ساز اور انجینئر تھے، بہترین فلسفہ دان تھے۔ تصور کریں کہ 1000 سال پہلے ایسے لوگ تھے جن کے جہاز اسکینڈینیویا سے کینیڈا تک سمندروں میں دوڑے پھرتے تھے۔ مغربی تاریخ کولمبس کو جان جوکھوں میں ڈالنے کے بعد امریکہ دریافت کرنے کا بتاتی ہے، جبکہ اصل میں کولمبس سے 500 سال قبل کہیں آسانی کے ساتھ وائکنگز نے امریکہ کو دریافت کر لیا تھا۔ اکثر وائکنگز توحید کے قائل تھے اور ان کے فلاسفرز نے 3 خداؤں کو مسترد کر دیا تھا۔ آج عیسائیت کہتی ہے کہ وائکنگز کیتھولک سے متاثر تھے، جو سراسر غلط ہے۔ جس صفائی اور تہذیب کے مالک وائکنگز تھے وہ اس دور میں صرف مسلمانوں میں موجود تھی، جبکہ وائکنگز کے زمانے میں کیتھولکس میں تہذیب کے کوئی آثار نہیں پائے جاتے تھے۔ وائکنگز کے سامنے جنگوں میں ناکام رہنے والے یورپ نے انہیں قزاق اور لٹیرا لکھا، جیسا کہ اسلام کی حقانیت کے سامنے بے بس ہونے کے بعد مسلمانوں کو دہشت گرد کے لقب سے نوازا جاتا ہے۔ یہ بھی واضح رہے کہ وائکنگز پر اس دور کی مسلم حکومت یعنی عباسی حکمرانوں کا اثر ثابت نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ عباسی حکمران تو امویوں کی طرح آل نبی و علی سے سخت دشمنی اور عناد رکھتے تھے، اور وہ ایسے نہ تھے کہ علی علی کہتے رہتے ہوں۔ ان کے زمانے میں تو شیعان علی کا بدترین قتل عام ہوتا رہا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وائکنگز پر اثر مسلم حکومت کا نہ تھا بلکہ اس مختصر گروہ کا تھا جو اہل بیت سے محبت رکھتا تھا اور جن کی باتیں دلوں میں اتر کر روح و بدن کو مسخر کر لیتی تھی۔ اسی وجہ سے ظالم حکمران بھی ان سے خوفزدہ تھے۔ اپسلا یونیورسٹی کے محققین کے انکشافات کے بعد تاریخ دان مزید دریافتوں کے منتظر ہیں جو یہ آشکار کر سکیں کہ جنگ و جدل کے لیے مشہور وائکنگز کی زندگیوں پر اسلام کی وجہ سے کیسی تبدیلیاں رونما ہوئیں، اور وہ نبی کے وصی امیر المومنین امام المتقین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نام اپنے کفنوں پر لکھنے پر کیسے مائل ہوئے۔ غالب امکان ہے کہ جس زمانے میں وائکنگز نے اسلامی دنیا کا سفر اختیار کیا وہ زمانہ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کا تھا۔ ہو سکتا ہے کسی وائکنگ لیڈر نے خراسان کے والی کے کسی درس میں شرکت کی ہو سکتا ہے تاریخ یہ ثابت کرے کہ نبی کریم کی اولاد و فرزندان فاطمہ سلام اللہ علیہ میں سے کوئی سید حکمرانوں کے جبر اور زمانے کی ناقدری کے باعث وطن سے ہجرت پر مجبور ہوا ہو اور وائکنگز جیسے جنگجوؤں کو اسلام کی حقانیت کا درس دے گیا ہو اور نبی اور خدا تک رسائی کے راستے باب العلم شیر خدا علی المرتضیٰ کے مقام سے آشنا کر گیا ہو، اور جرت و دلیری کے پیکر وائکنگز کائنات کے سب سے بڑے بہادر حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام کی عظمت کے سامنے سر تسلیم خم کرنے پر مجبور ہو گئے ہوں۔ اغلب امکان ہے کہ تاریخ کی دریافتیں جلد ہی یہ بولنے لگیں کہ بی بی پاک دامن شاہ عبداللہ غازی سخی سرور موسوی الکاظمی جیسے اولاد علی کی طرح امام زین العابدین یا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا کوئی بیٹا حکمرانوں کے ظلم سے مجبور ہو کر ہجرت کے بعد اسکینڈینیویا میں آن بسا ہو اور اللہ نبی اور علی کا نقش وہاں جما کر چلا گیا ہو۔ یورپ کے تاریخ معاشرے میں علم و آگہی کی روشنی کی کرن بکھیرنے اور اللہ علی ان کے کفنوں پر لکھوانے کا درس دینے والی عظیم گمنام ہستیوں کو سلام پیش کرتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں یہ دعا ہے کہ خداوند عالم ہم سب کو یہ توفیق دے کہ علی کا نام کفن پر سجانے کے ساتھ ساتھ ان کی سیرت اور محبت اپنے کردار و عمل پر بھی سجا لیں، تاکہ جب قبر میں علی سے ملاقات ہو تو جسم کے انگ انگ سے علی المرتضیٰ کی محبت اور پیروی کی روشنی پھوٹ رہی ہو، اور ہم قبر میں فرشتوں کو یہ کہہ سکیں جو پوچھنا ہے مجھ سے نکیرین پوچھ لو، اب آ گئے علی میری نصرت کے واسطے۔